अभी थोड़ी देर तक गाड़ी से उतरेंगे, अभी गाड़ी के अंदर ही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। मैंने देखे आज आपके व्हाट्सएप पर ना सारे स्टेटस देखे, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है देख के। आपने खुद भी ज़ियारत की और हमें भी ज़ियारत करवा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान नहीं है यहाँ मौजूद? जी साहब, आप हमें दुआओं में याद रखिएगा उससे, और हमारा भी सलाम अर्ज़ करिएगा मौला अली के रोज़े पे जाके। जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस्मान भाई थे अभी थोड़ी देर पहले में वो। आप बात जारी रखें, मैं तो गाड़ी में हूँ, बात जारी रखें। ये बस ऐसे ही है। उस्मान मुफ्ती साहब, ये आपका कितने दिनों का ट्रिप है? मतलब आप कितने दिन बाद जो है वो आ जाएंगे यहाँ पे? ये 10 दिन का है हमारा पैकेज। आज गालबन 5वां दिन है। मैंने आपके लिए ढेरों दुआएं हैं मुफ्ती साहब। अल्लाह ताला आपको इस सफ़र में 10 दिन तो पता नहीं चलते, अल्लाह ताला इसमें बरकतें दे और खूब खूब ज़ियारतें करवाए आपको, और जो है ना हमारे लिए भी आप दुआ करें, हम भी जाएँ। आमीन। उस्मान किधर टुर गया है? उस्मान जी उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। किधर टुर गया सी? मैं जरा कमरे से बाहर था, ब्लूटूथ कान में थी, मैं सुन रहा था। जी उस्ताद मोहतरम। मैं क्या बराड़ शुरू करो, कोई सुनाटा ही छाया है। मैं और सिर्फ अहमद भाई थे, तो मैं देख रहा था कि कोई आए तो फिर बात शुरू करते हैं। तो मैं फिर कोई आ नहीं रहा था, मैं बाहर चला गया, तो फिर आप तशरीफ लाए हैं। तो इससे पहले हमने मिर्जा कादियानी की वो जो रंडी बाजी है उसके ऊपर थोड़ा तबसरा किया था। तो कादियानी वो तो खुडों में बढ़ गए हैं। एक आधा कादियानी आता है, गाली दे के भाग जाता है, कालों पे ये ले नहीं रहे। तो 10 माह के हमल पे अभी बात शुरू की थी। कह रहा था कि मैं इस तौर से क्योंकि और कोई तरीका नहीं था बताने का, तो इसने सूरह तहरीम के ऊपर झूठ बोला और कहा जी मैं 10 माह का मुझे मुहम्मल हो गया है। अच्छा, वो कादियानी क्यों ब्राड पे ना सादे मोहतरम में एक बंदे ने सवाल कर दिया, कह दिया कि ना मिर्जा कादियानी तो औरत बना, जबकि ये म्यारे अंबिया के बिल्कुल ही खिलाफ है।
اس نے خود کو عورت بھی کہا ہوا ہے، عورت والے کام بھی کیے ہوئے ہیں، تو قادیانیوں کو پڑھ گئے، کہتے جی ایک حوالہ دکھا دو کہ مرزا قادیانی نے کہا ہو کہ میں عورت بن گیا۔ وہ لڑکے نے حوالہ دکھا دیا کہ میں مرمی مرمی مریمی حالت میں رہا اور مریم مجھے کہا گیا، تو کہتے بتاؤ جی یہ مریم یہ کون ہے، یہ عورت کا نام ہے یا کسی مرد کا؟ تو وہ میر لطیف بیچ میں بول گیا۔ میر لطیف کہتا ہے میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ مرد تھی، عورت نہیں تھی۔ وہ دوسری طرف پھر رولا پڑ گیا، وہ دوسرے کا جب وہ میر لطیف مرزواٹو جاہل نے جب یہ دعویٰ کر دیا، اب وہ قرآن کھول کے بیٹھ گیا، اس نے کہا میں ابھی جناب قرآن کھول رہا ہوں۔ وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا خرم رانا قادیانی، تو وہ شروع ہو گیا، کہتا ہے جی نہیں 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 آپ نے کچھ نہیں دکھانا، یہ دکھائیں کہ عورت کہاں پہ کہا ہے۔ وہ لڑکا کہے بھائی مریم کوئی مرد تھوڑی ہے، خود کو مریم کہا ہے مرزا قادیانی نے، تو وہ تو عورت ہی تھی اور نام بھی عورتوں والا ہی ہے۔ نہیں نہیں عورت لکھا ہوا دکھائیں۔ وہ کہتا جو تھا وہ میں دکھا دیا، آپ اسے انکار کریں۔ اوپر سے نا وہ میر لطیف آ گیا، میں کر دیجئے قرآن کھول لے آتے عہد کر لیجئے، میں انہیں ثابت کروں گا کہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ مرد تھی۔ وہ پھر قادیانی انہوں نے روک لیا، وہ جدو کتے انہوں کتے کال کیتی انہوں نے پچھوں سادے موتر پیچھے کال کوئی کی ہوگی، وہ نا بیک سٹیج پہ چلا گیا۔ انہوں نے پھر اس کے بعد نہ کہتا ہے چلو صحیح ہے نہیں تو میں تو ثابت کر دیتا، چلیا پھر نہیں کہتا میں تو ثابت کر دیتا۔ دوست اس طرح کر رہے ہیں کہ پہلے یہ دکھا مرزا کرتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جی نا وہ مرد سی، قرآن دے وچ کہندے ثابت ہے۔ جی سادے موت چلو اسی کی دینا ہے، اسی نا انہاں دا یہ حوالہ گھر دا جی سر۔ اچھا وہ تذکرۃ المہدی کا میں ایک حوالہ سارے مسلم پڑھ دیں۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ایسے تو ٹھیک نہیں جی سادے محترم میں کیا اسی کی اللہ الحمدللہ۔ دعواں دی درخواست ہے استاد جی، دعواں دی درخواست ہے۔ لالنا پیسنجر نے بیٹھے۔ جی اچھا میں کہہ رہا تھا سادے محترم کہ ایسی ہم نے انہوں نے کیا ثابت کرنا ہے مرزا قادیانی وہ کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ مرد تھیں، جبکہ وہاں پہ سوال کے عورت، چلیں ہم ان کے گھر سے بتا دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی عورت تھا۔ کہتا ہے کہ تذکرۃ المہدی میں ہے صفحہ 299 ہے کہ جب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے کوئی رئیس یا حاکم ملنے کے وقت کے لیے آتا تو وہ دریافت کرتا کہ مرزا صاحب آپ کے بڑے بیٹے مرزا غلام قادر سے ملاقات ہوتی ہے، ملتا بھی ہے، سنتے بھی ہیں، لیکن آپ کا ایک اور صاحبزادہ بھی ہے اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ دیکھا ہے، اس کو بلاؤ تو صحیح۔ تو جناب مرزا صاحب فرماتے ہاں میرا دوسرا لڑکا غلام قادر سے چھوٹا ہے، چھوٹا تو صحیح ہے پر وہ الگ رہتا ہے، وہ ایک دلہن ہے اور لڑکا نہیں لڑکی ہے، شرم سے کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ لو جی اور مرزا قادیانی وہ دا باپ کہندا ہے کہ وہ دلہن ਹੈਗੀ ਏ وہ لڑکا نہیں لڑکی ਏ، ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਮੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ، ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ शर्म तो उनमें होना उस्मान भाई जिनमें थोड़ी हया हो। जब हया ही नहीं है तो शर्म कहाँ होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हैदर साहब। क्या हाल है भाई? जी भाई ठीक ठाक, आप सुनाए। जी अल्लाह पाक का शुक्र है। انت مشكل حبيبي. واہ अगर भाई ये जो तस्वीर चल रही है इसके इन दोनों के बारे में क्या राय रखते हैं आप? हम आप पहले तशी हैं, हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, ठीक है। मतलब ये मिर्जा अपनी ये अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक हैं, आप अपनी जगह ठीक हैं। नहीं तो जब सारे ठीक हैं तो बुरा कौन है? जी जब सारे ठीक हैं तो बुरा कौन है? वो अल्लाह पाक जानता है। तो शैतान को भी बुरा नहीं कहेंगे? वो देखो ना, सबसे बेहतर अल्लाह पाक जानता है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, वो अल्लाह पाक सबसे बेहतर जानता है। शैतान को गलत कहते हैं नहीं कहते? जी या वो भी कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, चलो शुक्र है एक को तो माना गलत। वो आपकी बात ठीक है, वो तो कुरान मजीद पे भी उस पे लानत है, शैतान पे तो लानत है। तो झूठे पे भी लानत ही है। जी जो झूठ तो आप बोलता है उस कहते पे लानत है नहीं। खुदा की। हाँ अच्छा, तो आपके सामने जो दो तस्वीर हैं, तो इनके झूठ जी पूरी जी दुनिया जानती है। तो पूरी दुनिया तो इनको गलत कह रही है, लानत डालती है, और बल्कि शिया भी जो है वो भी लानत डालते हैं। तो आप जो है कहते हैं नहीं मैं नहीं डालूंगा लानत, बुरा नहीं कहूंगा, अल्लाह बेहतर ने जानता है, पता नहीं मैं। हाँ देख देखो ना, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 72 फिरके बनने हैं, एक जन्नत में जाएगा, तो जी। अब तो इसका नतीजा तो अल्लाह पाक ने निकालना है ना। अच्छा इसका नतीजा तो अल्लाह पाक ने निकालना है, कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। अल्लाह पाक की बारगाह में सब जाएंगे, ठीक है, उधर हम्म हिसाब किताब होगा तो फिर पता चलेगा कौन गलत था कौन ठीक था। वैसे तो हमारे खिलाफ भी बहुत ज्यादा बातें करते हैं, अहले तशय्युह के खिलाफ भी हमने सब कुछ हम्म सुनते हैं, ठीक है, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, कभी ज़हन पे बात नहीं ली। हम्म जी वो इंटरनेट ही सही हो जाए, इंटरनेट को पता नहीं क्या मसरत तकलीफ है इसको। जब भी कोई अहम गुफ्तगू हो रही होती है, इंटरनेट बीच में खराब हो जाता है। उस्मान भाई अच्छा जी, 72 फिरके होंगे। ए जी,
72 فرقے ہوں گے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون صحیح ہوگا کون نہیں صحیح ہوگا، اور جو مسلمانوں کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہوگی کہ کون صحیح ہے کون نہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جی جو جی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہی ایک سچائی کی نشانی ہے کہ کوئی بھی فرقہ نکلتا ہے، جیسے خوارج نکلے، خوارج جی نے جی کیا کیا، انہوں نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا، ان کو جی جی مشرک کہا، جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ جی جی سب کو اب پتہ چل گیا، تو اب تو مولا علی کو تو چاہیے تھا کہ ان کو قتل عام ان کا قتل عام نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں کون سا پتہ ہے کہ کون صحیح ہے کون نہیں۔ تو پھر جی مولا جی علی رضی تعالیٰ عنہ نے کیوں جنگ کی خوارج کے ساتھ، جو وہ وہ کہ تو جنگ دیکھو نا، نہروان ہوئی ہے، محمد صلی اور اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، وہ ان کے پیروکار تھے۔ حکم تھا۔ جی اب ان کی نشانیاں بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ وہ قیامت تک ہم سب نکلتے رہیں گے، نشانیاں یہ مانتے خوارج ہیں جو ہیں۔ مانتے ہیں۔ جی جی اچھا، اب نشانیاں کسی میں اس وقت وہ پائی جائیں خوارج والی، تو پھر ان کو بھی ہم برا نہیں کہیں گے، کہ کیونکہ بھئی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے، پھر بھی یہی کہو گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمہ کذاب، اس کو الکذاب کہا، جھوٹا دعویٰ کرنے والا تھا وہ، جی جی جس کو صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ نے جی جی قتل کیا، تو جی پھر جی سیدنا صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ کو بھی چاہیے تھا کہ نہیں نہیں، جی یہ جی ایک فرقہ علیحدہ سے نکل گیا ہے، اور مسلمہ جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کو ہم کیوں قتل کریں، ہمیں کیا پتا، اللہ کو ہی پتا ہے۔ نہیں نہیں، جو بھی ہے نا، اگر دیکھے جائے نا، جو بھی کسی کے خلاف بری بات کرتا ہے اس کا حساب لینا چاہیے، وہ تو حساب دنیا پہ دے کے جائے گا۔ تو یہی بات ہے نا، جو جھوٹا ہوتا ہے کفر کرتا ہے، تو جی مسلمان جی دنیا میں اس کا حساب کتاب پورا کر دیتے ہیں، اور گمراہی پہ جمع نہیں جی جی ہوتے، ٹھیک ہے نہ، جی گمراہی کوئی جی گمراہی جی پھیلائے، اب اگر کوئی شیعہ گمراہی پھیلائے گا، تو کیا مسلمان خاموش ہو کے سنتے رہیں گے کہ نہیں ہمیں کیا پتا صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہ غلط سنتے کہہ تو رہا ہے، اللہ نہیں کو رہے گے، پتا اس ہے۔ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ہاں جی، تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں جی گے، مسلمان جمع نہیں ہوں گے، یہی ایک سچائی کی نشانی ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کو پتہ جی ہے وہ جی صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ اب میں آپ کو نا ایک ویڈیو سناتا ہوں، آپ یہ سنیے گا، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ پھر اس کو بھی ہم برا کہیں گے کہ بس ہمیں چھوڑ دیں گے۔ نہیں، جو شرک کرتا ہے اس کو تو بالکل ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے تم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کوئی کہے کہ ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، انبیاء افضل ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر، جو مجھے بات کا پتہ ہے، انبیاء افضل ہیں، ان کی اچھا، افضیلت اب زیادہ ہے۔ جی، اب آپ کے مطابق تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہیلو، آپ کے مطابق تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کیا پتا، اللہ کو بہتر پتہ ہے نا جی کون جنتی ہے، تو جی اللہ جی تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے نشانیاں بھی تو بتائی ہیں نا۔ اب یہ نشانی ہاں، بتا دی ہے کہ نشانیاں کوئی اس طرح کی خباثت کرے، سمجھ لو وہ جہنمی ہے، جو یہ کہے کہ نہیں، مولا علی انبیاء سے افضل ہے۔ کوئی ہمارے نبی کے خلاف گستاخی کرتا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے، ایسے گستاخوں کو
ہم منظور نہیں مانتے جو گستاخی کرے گا. تو وہ جو 72 جہنم میں جائیں گے ان میں سے ایسے بھی تو نہیں ہے نا جو گستاخیاں کرتے ہوں گے. خوارج نے مولا علی کی گستاخی نہیں کی، ان کو کافر نہیں کہا. جی 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 ہاں جی، تو جو بھی ہوگا وہ آپ کہتے نہیں ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے. کیا پتا کون صحیح ہو کون غلط ہے، آپ تو کسی کو برا نہیں کہتے. کوئی وہ یہ پتہ نہیں. ہم مجھے دیکھو بتانا تو نا، صحیح ہے، دیکھو نا. جی جی یہ شیعہ کی کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی کو برا نہیں کہنا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ بھی تو آپ بتائیں. کہ بھئی یہ کفر ہو رہا ہو، ایک جگہ بھئی گمراہی پھیل رہی ہو، تو آپ نہیں، یہ کر ہم کے کھڑے چپ ہو ہوں جائیں گے. گے نہیں ہمیں کیا اگر پتا. کفر پھیلتا ہوگا ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے بھائی، ان کو روکیں گے. تو ظاہری بات ہے وہ جو فرقے جو اسلام کی اصل سے نکل جائیں گے وہ کفر ہی تو پھیلاتے ہوں گے، گمراہی پھیلاتے ہوں گے، تو ان کو برا کہنا ہے جی نا. جی تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے برا نہیں کہنا. ابھی جی 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 ابھی آپ کو ساری حضرت صاحب سمجھ آ جانی ہے. خیر وہ جب جی جی بات میں یہ ہے آپ کہ کی وہ بات آپ نا سن مرزا رہا ہوں. انجینئر کی آپ فوٹو دیکھ لیں گفتگو گے. بہت اچھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھو نا، جو اچھے خلوص جی احترام خلوص سے بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم ان کے بھی پیروکار ہوتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. جی آپ نے جی باتیں بتائی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں اچھا یہ پتا جو تھا. مرزا انجینئر ہوں اچھا یہ جو مرزا انجینئر ہے جی جی تو اس کو بھی برا کہیں گے؟ آپ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اس آپ کا نیٹ کا ایشو ہے. میں کہا یہ جو مرزا انجینئر ہے اس کو بھی برا جی کہیں. جی ہاں احمد بھائی آپ بات کریے گا، ان سے آگے آگے بات کریے گا مرزا انجینئر پر. جی جی یہ جو مرزا انجینئر ہیں اس کے بارے میں آپ اسے برا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ان کے بھی سگنل کا ایشو آ رہا ہے میرے خیال سے. دیکھو آپ باتیں بتائیں گے کچھ لوگوں کے ہم نے تو دیکھی نہیں، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ثبوت ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہوا. جب ہم بھی دیکھ لیں گے ہم بھی لعنت ڈالیں گے ضرور. اصل میں وہی آپ کو بات سمجھا رہے ہیں نا، جو آپ کا پہلا جی آپ نے جی بات کہ ہر ایک کو کسی کو برا نہیں کہنا ہے، اللہ کو پتہ ہے. بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ جس میں جو برائی دیکھیں گے نا اسے برا کہیں گے، ٹھیک ہے. جیسے جھوٹوں پر اللہ جی کی جی کہ کوئی جھوٹ لعنت بولے ہوگی ہم بے برا شمار. کہیں گے، ٹھیک ہے نا، اسے ہم برا کہیں گے نا، صحیح ہے. جو جی جی گمراہی پھیلائے گا اسے بھی ہم برا کہیں گے. جو کہے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اپنے آپ کو نبی کہے گا ہم اسے بھی برا کہیں گے. جو یہ کہے گا کہ معاذ اللہ مولا علی کا رتبہ جو ہے انبیاء علیہ السلام جی سے کہیں زیادہ گے. ہے، افضل ہے، ہم اسے بھی برا کہیں گے، ٹھیک ہے. اب جیسے مرزا انجینئر ہے، اس نے تو یہ کہا ہے کہ مولا علی جو ہیں وہ خوارج تو جہنم کے کتے ہیں. مرزا انجینئر کہتا ہے کہ مولا علی انہیں اپنا بھائی مانتے تھے، ان کے لیے جو ہے نا ان کے جنازے پڑھتے تھے، ان کے لیے استغفار کرتے تھے. تو آپ کیا برا کہیں گے مرزا انجینئر کو یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے، ضرور کہیں گے بھائی جان، ضرور کہیں گے. جی جی بس اتنی سی بات. نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کو آپ برا کہیں گے؟ جی ضرور کہیں گے. کافر مانتے ہیں اسے، مطلب مرزا قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، لعین ہے. جی ضرور کہیں گے کافر ہے. بس ٹھیک ہے جی. تو عثمان جی جی آپ سب ہمارے بھائی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں ویسے بھی کربلا میں بغداد میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے.
बगदाद में ही होता हूँ, ठीक है। इधर मुझे करीबन 5 साल हो गए हैं, काम करता हूँ। बहन भाइयों के लिए रोजी अच्छा, कमा जब रहा हूँ, ठीक पाकिस्तान है, में थे उनको आप भेज रहा तो हूँ। मैं हैदर साहब, जब आप पाकिस्तान में थे तब भी आप शिया थे कि उधर जाके हुए? जी, हम जब इंडिया से आए हैं ना, इंडिया से आए हैं, जब हिजरत करके आए हैं, हम पहले से ही इंडिया में भी अहले तशी थे। तो हमारा आपने कभी दादा, जो जो शिया हमारा दादा है ना, शिया मलक कुतुब पढ़ी है? ताजदीन हैदर, मेरी बात सुन ले। ताजदीन हैदर था, वो भुट्टो के साथ होता था। जो पाकिस्तान में ताजदीन हैदर था ना, मलक ताजदीन हैदर, जब भुट्टो को फैर मारे थे ना, ठीक है, मेरे परदादे ने खाए थे उधर, उसकी जान बचाई थी। ये आप हिस्ट्री भी बोल सकते हैं ताजदीन हैदर की, मलक ताजदीन हैदर। चलिए इतने मेरे कुछ अस्सलाम वालेकुम। आपकी बात माननी है कि होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये भाई ने बहुत अच्छी बातें की, मेरे ख्याल से उस्मान भाई ने भी, अहमद भाई आपने भी। ये इन्हीं बातों में से एक ज़िमनी सवाल निकला है और थोड़ी सी मेरी इस पर रहनुमाई फरमा दीजिए कि अक्सर औक़ात देखा जाता है कि जब भी हम इंजीनियर साहब की बात करते हैं तो मुझे भी तजस्सुस होता है, अपनी रहनुमाई के लिए सिर्फ ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जी मुझे क्लिप दिखाएं और मुझे सबूत दें कि जी इंजीनियर साहब ने ये गुस्ताखी की है, ये गलत बात की है, और मुझे क्लिप दिखाएं, सबूत, दलाइल, गवाह पेश करें। तो फिर मैं उनको देखूंगा, परखूंगा, जांचूंगा, पहचानूंगा, चखूंगा, फिर अपना फैसला साबित करूंगा कि क्या इंजीनियर साहब दुरुस्त है, गलत है, कि जिस डगर पे चल पड़े हैं वो ठीक है, गलत है। तो क्या ये काफ़ी नहीं कि हमारे उलमाए कराम पाकिस्तान इंडिया के मजमूई तौर पे, मेरे ख़्याल से सबका एक इत्तफ़ाक़ है एक शख्सियत के ऊपर कि ये गुमराह और गलत अकायद पे है। क्या इस बात का होना ही इन इट सेल्फ काफ़ी नहीं कि हम इस पे एक ऐसा ले पर्सन ये मोहरे तस्दीक लगा दें कि ये एक गुमराह शख्स है, ना कि हम सबूत और दलील तलब करें दूसरों से कि इंजीनियर गुमराह है। इनमें से कौन सी अप्रोच हमें अपनानी चाहिए और किस तरीके से इस मैटर को डील करना चाहिए? मेरी इस पे रहनुमाई फरमा दीजिए, शुक्रिया। जी, अच्छा ब्रिस्टर भाई, जब मैंने ना इसको पहली बार सुना ना मिर्जा इंजीनियर को, और वो भी एक बंदा था उसके कहने पर। अच्छा, पर जब उसने ये बात मुझे बताई ना बंदे ने, तो उससे पहले मैं इसकी एक वीडियो सुन चुका हुआ था, और मुझे सुनते ही इसके खंजीरियत ना इसके टपक रही थी इसके ऊपर। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। बाद में उस बंदे ने कह दिया। अच्छा, मैंने इसको नहीं सुना, मैंने फट जो है ना वो उलमा की तस्दीक देखी, उलमा इसके बारे में क्या कह रहे हैं, तो उसी वक्त समझ आ गई, इसको सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब उलमा को सुना और मौक़िफ़ उनका देखा, ये आज से मैं 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 7-8 साल पहले की। तो इतना यानी कि था कि इसको सुनने की जरूरत नहीं पड़ी, और उलमा के मौक़िफ़ पे ही पता चल गया कि ये बंदा जो है किस डगर का है। उलमा की फरासत, मोमन की फरासत, जैसे हदीस में है कि उसकी फरासत से डरो। तो जब इजमाही तौर पर उलमा इसका रद्द कर रहे हैं, तो इसी से बंदे को अंदाजा हो जाना चाहिए कि हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसको बंदे को मानना, और ऐसे मानना कि बाकी जितने भी हैं 1400 साल में उसको समझ नहीं है, ये अकेला बंदा है जो ना समझाने बैठा हुआ है पूरी दुनिया में से। एक मिर्जा कादियानी था, उसने ये दावा किया कि हाँ भाई किसी को समझ नहीं आई। 1300 साल में ना सारे जो हैं, 1300 साल में सारे जो है वो हयाते
مسیح علیہ السلام کا نسخہ استعمال کرتے رہے ہیں، لہٰذا میں جو ہے 1300 سال کے بعد وفات مسیح کا نسخہ دیتا ہوں، وہ قبول کر لو۔ تو کوئی قبول کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے 1300 عثمان بھائی آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے۔ اصل میں جو بیرسٹر صاحب نے سوال کیا نا وہ خود ہی ایک بہت بڑا جواب ہے۔ چلیں اللہ خیر کرے۔ ایک دو جی جی، جو بیرسٹر صاحب نے جو سوال کیا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ سوال میں نا اشارہ ہے۔ تو دیکھیں بات ایسی ہے بیرسٹر صاحب کہ ہمیں جو ہے نا سچوں کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں علماء کرام کے ساتھ رہنا ہے جو اصل دین کے وارث ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں نا، اور اجماع کے ساتھ رہنا ہے، جو پڑھے لکھے علماء کرام کا اجماع ہے، گمراہ لوگوں کا نہیں۔ تو اور جو ہے نا مطلب اگر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ غلط ہے، ہمیں اسے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے۔ اب دیکھیں مرزا قادیانی کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن ہمیں علماء کرام نے بتایا کہ بھائی یہ غلط ہے، اس کی تصدیق نہیں کرنی، کیونکہ ہم کچے ذہن ہیں، ہم کم عقل ہیں، ہم اگر ان کو سنیں گے تو یہ ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالیں گے۔ اور قرآن مجید میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسوسوں سے مطلب کچھ اس طرح کی آیت ہے، وہ جو آخری جو دو صورتیں ہیں اس میں وسوسوں کا بھی ذکر ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وسوسوں سے دور رکھے، ان شیطانی جو چالوں سے دور رکھے، اور ان لوگوں کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ علماء اکرام کے ساتھ رہنا چاہیے، جماع کے ساتھ رہنا چاہیے، علماء اہل سنت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بس جو ہے نا وہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں نا، ہمیں جو ایک چیز بتائی گئی ہے کہ اس طرح دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رستے پر رکھنا، ان لوگوں کے رستے پر رکھنا جن پر تیرا انعام ہوا، تو ان لوگوں کے رستے پہ رہنا۔ یہ لوگ آج اٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نا عطا پتہ ہے کہاں سے انہوں نے دین حاصل کیا، 4 اردو کی کتابیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ مفتیان کرام پہ تبرہ کرنا شروع کر دی۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ، جیسے ایک ہوتا ہے نا ایک جیسے کہہ لیں آپ کمپاؤڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا نرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے کل کو کہہ دے فلاں ڈاکٹر غلط ہے، فلاں ڈاکٹر غلط ہے، کیونکہ مجھے ٹیکہ لگانا آ گیا تو میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی سرجن ہوں، میں ہی جو ہوں نا بہت بڑا کوئی وہ ہوں، جسے کہتے ہیں نا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہوں۔ حالانکہ بھائی تم نے تو 4 کتابیں پڑھی ہیں، تم نے صرف یہ طریقہ سیکھا ہے کہ کیسے ٹیکہ لگانا ہے، اور تم اپنے آپ کو سرجن سمجھ بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ تو علماء کرام جو ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں علم کے اوپر۔ تو جی بیرسٹر صاحب، بہت شکریہ عثمان بھائی، احمد بھائی، میرے خیال سے آپ لوگوں نے کافی مدلل جواب دیا ہے۔ اسی میں سے 2 میرے ضمنی سوال بھی نکلتے ہیں، اشکالات ہیں، اس پہ بھی رہنمائی فرما دیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو سکے۔ تو پہلی بات ایک، یعنی آپ نے بڑی خطرناک کی کہ علماؤں نے کرام نے ہمارے جیسے اجماع کر لیا ہے ایک شخصیت پہ جو کہ مرزا قادیانی تھا، تو ہمیں صرف اسی کو مان کے یہ آنکھیں بند کر کے اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے، لیکن اور ان کا فیصلہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ اب دیکھا جاتا ہے تو آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں، اور مجھے اس پہ تصحیح کر دیں، کہ علماء کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، اور what is definition of علماء، یہ بھی مجھے یعنی اس میں سے ضمنی سوال نکلتا ہے، کیونکہ انجینئر صاحب بھی تو عالم ہیں، انجینئر صاحب بھی تو بہت بڑے دین کے اسکالر ہیں، غامدی صاحب بہت بڑے دین کے اسکالر ہیں۔ غامدی صاحب کو آپ دیکھیں قرآن حدیث فر کر کے سناتے ہیں، اور ہر وقت فنگر ٹپس میں قرآن حدیث کے علاوہ وہ بات کوئی نہیں کرتے۔ اس کے بعد انجینئر صاحب کو دیکھیں، وہ بھی بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ داڑھی آپ ان کے دیکھیں، امامہ شریف انہوں نے پہنا ہوتا ہے، تو اکیڈمی کھولی ہے، تو پھر یہ بھی تو عالم ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ چند عالموں کی بات سنیں، چند کی نہ سنیں، اس کے بارے میں ہم کیسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ جی یہ عالم حق پہ ہیں، یہ حق پہ نہیں ہیں؟ کیونکہ بظاہر طور پہ انجینئر صاحب بھی بہت بڑے عالم، علامہ، اسکالر ہیں۔ مہربانی۔ اصل میں آپ نے جو بات کی ہے نا داڑھی کی اور زلفوں کی اور پگڑی کی، آپ کو پتہ ہے مرزا انجینئر اس بارے میں کہہ چکا ہے کہ یہ تو ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے صرف ایک ایسی بات کا ایک اس کو جو ہے نا آگے مطلب کسی اور طرف لے کے جا رہا ہوں، لیکن وہ اس کے بارے میں یہ ایک رائے لگتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ جو آپ نے یہ کہا، دیکھیں مرزا انجینئر جو ہے نا وہ عالم دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے 4 اردو کی کتابیں پڑھی ہیں، تو قرآن مجید بھی
دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا صحیح طرح، ٹھیک ہے. اور یہ کیسا عالم دین ہے جس کو یہی نہیں پتہ کہ خدا کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے نا لوگوں کے بارے میں یہ کہتا پھر رہا ہے کہ بھئی آپ بھی جنت میں جو ہے نا وہ منی خدا بن جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کو، اور دیکھیں جو علماء کرام ہوتے ہیں نا، علماء کرام، تمام علماء کرام، ہم نے تو اجماع کے ساتھ رہنا ہے نا، تمام علماء کرام نے مرزا قادیانی کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی یہ گندا غلط انسان ہے. اسی طرح تمام علماء کرام نے، تمام مقاصد فکر کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، انہوں نے مرزا انجینئر کو جو ہے نا اس کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ کفری عقائد رکھتا ہے، ٹھیک ہے. بہت سے اس کے کفری عقائد ہیں، اگر آپ اس کی ویڈیوز میں جا کے خود دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا. کہیں یہ کچھ زبان استعمال کرتا ہے کسی کے بارے میں، تو کہیں یہ اس بالکل 360 کا اینگل بالکل چینج کر لیتا ہے، کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے یہ. تو یہ پہلی بات تو یہ عالم دین ہے ہی نہیں، اور وہ تو اپنے آپ کو خود کہہ چکا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں. تو ہم اس کو کیوں علماء کی کیٹیگری میں شامل کریں جبکہ وہ خود کہہ چکا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے. بہت شکریہ احمد صاحب. میرے خیال سے یہ بھی آپ نے کافی تفصیل سے جواب دیا. پھر چلیں اس کے بارے میں پھر میں سوال. جی عثمان. اچھا چلیں میں عثمان صاحب جی. اچھا بیرسٹر صاحب، آپ پتہ نہیں ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ ذرا بتائیں گے ان دونوں کے بارے میں کہ مرزا قادیانی اور مرزا انجینئر کے بارے میں آپ کا کیا ہے، مطلب کیا آپ ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں؟ میں ایک جملے میں اپنی رائے بتا دیتا ہوں. ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، تو یہ میری رائے ہے. اس کے علاوہ میں پھر اب کیا آپ کو اس سے زیادہ کہہ سکتا ہوں. میں ایک یعنی گلہ بھی کرنا چاہوں گا عثمان بھائی سے اور احمد بھائی آپ سے، اور اس گلہ پہ یعنی آپ مجھے یا تو درست کر دیں یا میرا گلہ دور کر دیں کہ انجینئر صاحب اور یہ اوپر آپ نے ان کے والد محترم مرزا قادیانی صاحب کی فوٹو لگائی ہے، تو جو پگڑی پہنائی ہوئی ہے آپ نے اس پہ یونین جیک برطانیہ کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، تو وہ تو ہندوستانی تھے، پاکستانی تھے. وہ نہ کبھی برطانیہ گئے، نہ ان کا اس سے کوئی تعلق رہا. پھر بھی آپ نے ان کو اوپر وہ پگڑی کا جو کلر ہے اس کو فوٹو شاپ کر کے انگریزوں والا کیا ہے. تو میرے خیال سے دل آزاری ہوگی. یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ وہ کوئی انگریزوں کے کوئی ایجنٹ ٹائپ تھے یا کوئی انہوں نے انگریزوں سے مفاد حاصل کیے، پھر تو چلیں کوئی بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے بغیر تو یہ جو حرکت کی ہے یہ غیر مناسب محسوس ہوتی ہے. شکریہ. اصل میں اس بات کا جو ہے نا وہ جواب عثمان بھائی دیں گے کیونکہ انہیں بہت پتہ ہے، لیکن جتنا میں نے سنا ہے اس کے بارے میں، اور عثمان بھائی اکثر و بیشتر جو ہے نا اس کی کتابوں کے اسکین بھی لگاتے رہتے ہیں. تو اس نے مرزا قادیانی نے جو تاج برطانیہ ہے نا، یہ انہی کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، ٹھیک ہے. اس نے دیکھیں نا، آپ اس وقت کو سمجھیں جس وقت خلافت عثمانیہ کا ٹائم چل رہا تھا، مطلب ان کو شکست ہو رہی تھی یا ان کے خلاف جو ہے نا یہ تمام جو ہے نا ان کو ختم کیا جا رہا تھا. اس وقت اس نے جو ہے نا پاکستان، ہندوستان جو بر صغیر تھا، پاک و ہند تھا، وہاں پر جہاد جیسی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اہم رکن، اس کے بارے میں کہا جی یہ تو کرنے ہی جو ہے نا پتہ نہیں کوئی اس نے غلط الفاظ اس نے کہے تھے. پھر اس نے جو ہے نا ملکہ جو ہے برطانیہ، اس کے بارے میں بھی بڑے اس نے الفاظ کہے تھے کہ تعریفی الفاظ کہے تھے اس نے. اور یہ جو ہے نا اپنے آپ کو خود کہتا رہا ہے کہ میں جو ہوں نا پتہ نہیں کچھ اس طرح کی اس نے باتیں کی تھی. عثمان بھائی کو پتہ ہے میں غلط نہ کوئی ایسی بات کر دوں جو کہ مطلب اس کے بارے میں مطلب نہ ہو. تو عثمان بھائی اگر ان کا نیٹ آ رہا ہے تو وہ بتا دیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہے ان کے پاس، ہم شور ان کے پاس ہوں گی چیزیں اس بارے میں. انہوں نے اسکین پیجز دکھائے ہیں کافی، اور میں جو ہوں نا اس وقت بھول رہا ہوں نہ میرے پاس. انشاءاللہ میں کبھی دکھاؤں آپ کو. بہت شکریہ احمد صاحب. جی میرے خیال بیرسٹر سے صاحب، یہ تو کوئی قادیانی آ کے سوال کرے نا ہم سے، تو پھر ہم بات کریں، پھر نیٹ بھی صحیح کر لیں گے، پھر بات بھی ہم کر لیں گے. تو یہ ہے کہ کوئی قادیانی یہ سوال کرے نا کہ بھائی یہ ٹوپی، اس کے سر پہ جھنڈا، یہ پگڑی جھنڈے والی کیوں لگائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو پھر ہم بتائیں گے. مختصر سی بتا دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی، جیسے احمد بھائی نے کہا کہ اس نے خود اقرار کیا کہ میں انہی کا خود کاشتہ پودا ہوں، تو اس نے یہ کہا ہے کہ
میں انگریز گورنمنٹ کے تحت مبعوث کیا گیا ہوں، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ میرے مذہب کے دو ہی حصے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت اور یہ میرا مذہب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اس کو اولو الامر میں داخل کرتے ہیں۔ میری آواز اگر آ رہی ہو تو یہ اولو الامر میں انگریز کو داخل کرتا تھا، جبکہ مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہے یہ بات۔ معذرت خواہ ہوں عثمان بھائی، تو ان کو نہ اولو میں الامر کا میں لینا نہ اس کی سب معذرت خواہ ہوں عثمان بھائی، بس اس پہ آپ یہ اولو الامر کی ڈیفینیشن دے دیں، میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو پھر یہ میں نہیں چاہتا بات میرے سر کے اوپر سے گزر جائے، کچھ سمجھ بھی آئے، تو اس لیے مجھے اس ورڈ کی ڈیفینیشن بھی بتا دیں۔ جی۔ حضرت عباس ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ اولو الامر سے مراد فقہا ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں، فقہا ہیں۔ اور ان کے بعد اگر اور انہیں جو ہے وہ قرآن و حدیث پہ لوٹانا ہے، تو مختصر سی بات ہے کہ فقہا کے بارے میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اولو الامر سے مراد فقہا ہیں، امت کے جو فقی لوگ ہیں، جو فقی ہیں، مجتہد ہیں، وہ ہیں اولو الامر۔ لیکن یہ ان کو نہیں مانتا، یہ انگریز کو مانتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی جزاک اللہ آپ کو عثمان وہ صاحب۔ حوالہ آپ کی دیتا ہوں آپ کو۔ آواز کٹ رہی ہے بہت، بیچ میں سے ایک لفظ آتا ہے بہت پھر زیادہ، ایک اچھا۔ دوسرا۔ جی میں کہا کوئی قادیانی آئے نا تو پھر جیسے ابھی نیٹ صحیح ہوا نا میرا، تو پھر میں نیٹ صحیح بھی کر لوں گا، اور وہ یہ سوال کرے تو ہم بتائیں گے۔ اچھا جی، یہ حوالہ نوٹ کر لیں۔ المستدرک علی الصحیحین میں بھی ہے، یہ ہے جی روایت حدیث نمبر ہے 467، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا واطیع اللہ واطیع رسول و اولو الامر، جو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد فقہ دین والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ان کے دین کا مطلب سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں نیک کام کرنے کو کہتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی فرما برداری لازم رکھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جو خلفائے راشدین تھے ہمارے، وہ خود فقیہ تھے، ٹھیک ہے، اور دین کا مطلب سمجھانے والے تھے، نیک کام کرنے کا، برے کاموں سے منع کرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے تھے، ان کی فرما برداری ہم پر لازم کی گئی، یہ تھے اولو الامر، ٹھیک ہے۔ تو مگر مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں، انگریز گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہے میری اولو الامر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے اس کے آقاؤں کا۔ بہت شکریہ عثمان صاحب، میرے خیال سے کافی آپ نے مدلل اس کا جواب دیا ہے، جامع اس کا جواب دیا ہے۔ تو یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے جو آپ نے کی کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ انگریز حکومت کی اطاعت کریں اور ایک قسم کا فرض واجب اس کو بنا دیا، اور احمد صاحب نے بھی میرے خیال سے جہاد کے بارے میں بات کی، یہ تو بہت بہت خطرناک بات ہے۔ تو یہ سن کے تو پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے انسان کی، اگر یہ بات درست ہے تو باقی خود تحقیق کر نہیں لیں۔ نہیں، اصل میں نہیں، میں بتاتا ہوں، اس میں غلطی ہو جاتی ہوتی ہے۔ جو جہاد ہے اس کے بارے میں اس وقت کے علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور اب کہ یہ قابض ہو چکے ہیں،
اور قابض ہو گئے ہیں، اور مسلمان ان ایسی پاور میں نہیں ہے، ایسی طاقت میں نہیں ہے کہ انگریز کا مقابلہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اب مقابلہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مسلمانوں کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ اگر ادا نہیں کرتے، پورے نہیں کرتے، حقوق جو ہے وہ دیتے نہیں ہیں، مذہبی آزادی نہیں دیتے، تو پھر جتنے بھی بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، وہ پھر باہر نکلیں اور اپنی جان کا نذرانہ دیں اور ان سے جہاد کریں. جبکہ ابھی وہ وقت نہیں ہے، ابھی وہ وقت نہیں ہے. لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی جہاد کو حرام قرار نہیں دیا. جہاد کو ساکت نہیں کیا، جہاد کو منع نہیں کیا. لیکن ہوتا ہے نا کہ آپ اس انتظار میں ہوتے ہیں طاقت کے ملنے کے. تو اس وقت کے علماء نے بھی جہاد نہ کرنے کے انگریز کے خلاف، کیونکہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، کوئی ایسا پاس ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے اقتدار میں، جس کی تائید میں ہم نکل کے گورنمنٹ کو شکست دے سکیں. تو یہ ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے بچے قربان کرنے پڑیں گے، عورتیں قربان کرنی پڑیں گی، مرد قربان کرنے پڑیں گے. تو جب ان سے نہیں ان سے جہاد جو ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن مرزا قادیانی میں، لیکن چونکہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد قائم ہی رہتا ہے، وہ ایک انتظار رہتے ہیں. جی میں اب انٹرنیٹ جو ہے نا وہ دوسرا جو انٹرنیٹ ہے وہ آن کر لیتا ہوں. اچھا، اس وقت بھی جو مسلمان تھے وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ جہاد کا جذبہ رکھتے ہوئے کسی نہ کسی محاذ پر رہتے تھے. 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، مسلمان شہید ہوئے، تو وہ کسی نہ کسی طاق میں مسلمان رہتے تھے. جذبہ جہاد ان کا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، جذبہ جہاد ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. تو پھر انہوں نے لانچ کیا مرزا قادیانی کو کہ کسی طریقے سے ایسا کیا جائے کہ مکمل جو ہے نا، مکمل جذبہ جہاد نکال دیا جائے. کیونکہ مسلمان موجودہ حالات کے پیش نظر فتویٰ تو دے سکتے ہیں کہ ابھی جہاد جو ہے نا وہ ہم کر نہیں سکتے، لیکن یہ بعد میں اٹھ جائیں گے، لہٰذا جو بعد میں اٹھنے والا بھی کام ہے نا وہ بھی کسی طریقے سے ختم کیا جائے. تو انہوں نے مرزا قادیانی کو لانچ کیا اور کہا کہ اس کے ذریعے سے بتایا جائے کہ جہاد اب قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے. اور اب کوئی تلوار نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ پھر انگریزوں کا جو انگریزوں نے کہنا تھا وہ کام کیا. اور اس کی باقاعدہ رپورٹ بھی موجود ہے، وہ رپورٹ بھی لیک ہے کہ جس میں انگریزوں کی منشا تھی کہ کسی طریقے سے ایسا شخص ہو جو جذبہ جہاد مسلمانوں کا ختم کرے. تو بس اس نے پھر وہ شروع کیا معاملات، اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ علیحدہ ہو گئے. ادھر سے فتوی بازی، انگریزوں سے معافیاں، وہ ادھر سے باتیں شروع کہ بھائی قیامت تک کے لیے میں حرام قرار دیتا ہوں، کیونکہ میں وجہ سارے اسی مد میں اس نے کیے، اور مسیح نے آنا تھا، جہاد ختم کرنا تھا، لہٰذا میں مسیح ہوں، تو لہٰذا میرے معتقد جو میری جماعت میں یا مجھے مانتا ہے نا، تو وہ اس لیے مانے مجھے کہ جہاد جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. یہ میں حوالہ پڑھتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں وہ حوالہ جہاد کے بارے میں جو اس نے دیا ہے. جی کہتا ہے، میں یقین رکھتا ہوں جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے.
کیونکہ مجھے مسیح مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ میرا مقصد کہتا ہے صرف یہی ہے، جو میرا مرید بنے گا وہ مسئلہ جہاد کا انکار کرتا جائے۔ میرا یہی مقصد ہے، یہی میرا معاملہ ہے کرنے کا، اور مسیح مہدی میں اسی لیے ہوں بس۔ اس نے تو انگریز گورنمنٹ کے داروں میں مسلمانوں کے خلاف رپورٹیں بھیجی اور کہا دیکھو فلاں مولوی کہتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ جنگ کریں گے، وہ امن لے آئیں گے، اور جتنے بھی کفار ہیں قتل عام کریں گے ان کا۔ اس نے رپورٹیں دی اور حسین بٹالوی جو تھے ان کے اوپر الزام لگایا اور کہا جی یہ خونی مادی کے آنے کا انکار کرتے۔ معاذ اللہ، امام مہدی علیہ السلام کو وہ خونی مادی کہتا ہوتا تھا یہ مرزا قادیانی، تو کہتے ہیں یہ خونی مادی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں جی۔ تو پھر کیا ہونا تھا، انگریزوں کو رپورٹیں مسلمانوں کی دے کے تو اس طرح کی وہ بکواسات کرتا تھا۔ تو وہ کہتا تھا، ایک بار یہ ہوا، پھر انہوں نے بھی بدلہ لیا۔ اس نے ایک الہام جاری کیا کہ بھائی یہ جو گورنمنٹ ہے نا، انگریز گورنمنٹ، یہ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کی رپورٹ کر دی کہ بھائی مرزا قادیانی نے تم لوگوں کا جو خود کاشتہ پودا ہے نا، تو اس نے جناب یہ دنیا کو الہام اپنا سنا دیا ہوا ہے کہ انگریز گورنمنٹ جو ہے نا وہ ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اچھا، تو بعد میں یہ جناب اشتہار بازی شروع کرنے لگ گیا، معافیاں مانگنے لگ گیا، کہتا میں تو انگریز کا اور میرا خاندان انگریز کا اتنا وفادار ہے، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں، میں کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس نے گورنمنٹ اور انگریزی اور جہاد، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی۔ بہت شکریہ عثمان صاحب، میرے خیال سے آپ نے بہت جامع جواب دیا ہے اور مجھے پریشان بھی کر کے آپ نے رکھ دیا ہے کہ یہ جو اب آپ نے حوالہ پڑھ کے بھی سنایا میرے خیال سے، تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں یہ سن کے کہ یہ تو جہاد کو ہی ختم کرنے کے چکر میں نکل گئے، تو یہ تو پریشان کن بات ہے، اور اس پہ انسان کو اور خاص طور پہ قادیانی حضرات کو سوچنا چاہیے کہ کیا جہاد ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اور یہ کیوں اچھا، ایک اس کی طویل میں بتا دیتا ہوں، طویل اس کی یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، وہ جو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا نا، وہ جو یہ دہشت گردی والا معاملہ ہے نا، جو ادھر سے مسلمان اٹھا حملہ کر دیا، ادھر سے مسلمان اٹھا حملہ کر دیا، تو اصل میں نا یہ ختم کرنے کا کہا ہے مرزا قادر نے، ایسے جہاد کو منع کیا ہے۔ تو ویسے ہم جہاد کے قائل ہیں، کہتا ہم قائل ہیں۔ اچھا، اگر یہ قائل ہیں تو یہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ اچھا جی، یہ آپ حوالے کے ساتھ اس اعتراض کا بھی جواب دے دیجیے گا ساتھ ہی، یہ کیونکہ اسے لنک کرتی ہے بات کہ کیا مرزا صاحب نے مطلقاً یعنی جہاد کو اسلام کے جز میں سے مطلقاً ختم کر دیا، یا پھر صرف یہ کہا کہ یہ جو جنگی جہاد ہے اس کو ختم کیا اور ختم کیا، یا پھر انہوں نے کیونکہ آتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں لو فار آل ہیٹ فار نن، جہاد قلم کے ساتھ کرو، جہاد بن نفس کرو، تو یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی ہم جہاد کرتے ہیں، اصل میں تو باقیوں کو جہاد کا پتہ ہی نہیں ہے، اصل جہاد کسی نے سیکھنا تو ہم سے آ کے سیکھے جی کیونکہ ہم اپنے نفس کا جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ ذرا ایک تو پہلے یہ وضاحت فرما دے جہاد ضروری کیوں ہے جو جنگی جہاد ہے، اور پھر اس سے پھر اگر یہ ضروری ہے تو پھر اس سے اگلی بات آتی ہے کہ کیا اس کو کالعدم قرار دینا یا اس کو وائڈ قرار دینا کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ یہ تو ایک لمبا ایک موضوع بن جائے گا، اور اچھا تھوڑا سا اس کو میں نا کلوز کر کے بتاتا ہوں۔ کہتا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے،
دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس پہ وہ قائم ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس نے اس کی دلیل بنائی کہ دین کے لیے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ جہاد ختم کر دیں گے، کہیں بھی ایسا نہیں لکھا، اور یہ بھی لکھا کہ وہ کہتا ہے کہ جنگوں کو ختم کر دیں گے، جبکہ وہاں پہ ہے کہ وہ جزیہ بھی ختم کر دیں گے۔ وہ جزیہ کس صورت میں لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جزیہ آپ کو دینا پڑے گا اگر مسلمان کسی ملک پر حملہ نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پھر جزیہ ہمیں دیں ہر مہینہ۔ تو اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انہیں حدیث میں لکھا کہ جزیہ بھی ختم کر دیں گے، اس کا مطلب کہ وہ جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ڈائریکٹ جنگ ہی ہوگی، اور پھر وہ جو دو نصارہ کا قتل عام کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کفار کا دجال کا قتل کریں گے، جزیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس نے اچھا جب جزیہ قبول نہیں ہوگا جنگیں ہوں گی، اور پھر تمام کائنات پہ یعنی کہ اپنا زمین پہ جو ہے ہر طرف جو ہے وہ اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، اسلام ہی پھیلائے گا، پھیل جائے گا، اور تمام جو اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر پھر ایمان بھی لے آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اب جب وہ ایمان لے آئیں گے، ہر طرف امن ہو جائے گا، تو پھر تو جنگ ختم ہوگی، اور پھر 40 سال آپ حکومت فرمائیں گے۔ تو یہ اصل میں ان احادیث کا مطلب ہے، اور جزیہ نہ لینے کا یہ مطلب ہے، لیکن اس نے الٹا اس کا مطلب لے کے یہ کہہ دیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے تو وہ قیامت کے قریب آئیں گے، نازل ہوں گے، لہذا وہ میں ہوں، اب قیامت تک کے لیے جہاد حرام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ لو جی، اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی نشانیاں بیان ہوئی، ان کی جنگوں کا معاملہ بیان ہوا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جنگ ہونی کوئی نہیں، تو اس طرح اس نے اس کو دلیل بنا کے جہاد کا مطلق جو ہے وہ انکار کر دیا، جبکہ جہاد ہر وقت ہر ایک سیکنڈ میں فرض ہے، لیکن جب اس کی شرائط پائی جائیں تو اسی وقت آپ کو جہاد کے لیے اس فرض کام کے لیے نکلنا ہے، ان تمام شرائط کا ہونا اس میں لازم ہے، کیونکہ علماء بتاتے ہیں کہ جہاد کس وقت فرض ہو جاتا ہے۔ جبکہ میں نے ابھی وہ بتایا کہ جب کہ انگریز گورنمنٹ قابض ہے اور مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بچے، اپنی عورتیں، اپنے مرد قربان کر سکے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کے لیے، اور یہ بھی کہ مذہبی آزادی بھی ہے، اگر مذہبی آزادی نہ ہو تو پھر حکم ہے، فرض ہو گیا جہاد، کہ اب فرض ہے، اب جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے لڑنا ہے، ایک ایک بچہ بھی قربان کر دینا ہے ہم نے، جبکہ مذہبی آزادی ہے تو اس لیے ہم گورنمنٹ کو ہٹا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر اس وہ شرط نہیں پائی جاتی، لیکن اس نے اس وقت بھی جو ہے وہ جہاد کو بالکل، جہاد کا اس نے انکار دین کے لیے قیامت تک کے لیے کر دیا۔ اب اور ایک اور قانونی آپ کا سوال تھا بیرسٹر بھائی، بتائیے گا میں تاکہ پھر حوالے سے اس کا جواب دوں۔ ایک سوال کا تو آپ نے میرے خیال سے جواب دے دیا ہے، جو ضمنی میں نے آپ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ یہ جہاد کا کیا انہوں نے مطلقاً جو جنگی جہاد ہے اس کا انہوں نے انکار کیا ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں جی دفاعی طور پہ بھی جہاد کیا جا سکتا ہے قتال والا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جہاد الاؤڈ نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے جو آپ نے 2 حوالہ جات پڑھے ہیں تو اس میں تو کافی واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ہاں وہ تو کہہ رہا ہے ہاں جنگوں کا کہتا ہے بالکل خاتمہ ہے، وہ ہے نا حدیث میں الفاظ ہیں وہ یدال حرب، کہ پھر جو جنگ ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، تو وہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب امن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جب امن ہو جائے گا اور جزیہ نہیں لیا جائے گا، پہلے جنگ ہوگی، قتال ہوگا، اور پھر ہر طرف جب اسلام پھیل جائے گا تو پھر جنگ کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا اور آپ 40 سال حکومت کریں گے، اس طرح ہوگا معاملہ سارا۔ بالکل، میرے خیال سے بالکل آپ نے درست بات کی ہے، اور یہ جب آپ نے 2 حوالہ جات سنے تو میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ تو اس طرح بھنگے دول
چہرے کے اوپر صاف انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس طرح جنگی جہاد کا انکار نہیں کیا، ہم نے تو کسی اور رنگ میں